السلام علیکم میرے پاکستانیوں. آج 14 اگست 2024 ہے اور ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 77 سال 77 ایئرز آج کمپلیٹ ہو چکے ہیں. 1947 سے لے کر 2024 کا یہ سفر ہم لوگوں نے بہت ہی مشکلات سے کمپلیٹ کیا. دل پاکستان سے لے کر بل پاکستان. جب پاکستان 2047 میں بنا تھا تو ہر شخص کے زبان پر دل میں دل پاکستان کا نعرہ تھا. آج 2024 کے پاکستان میں ہر شخص کا رونا بل پاکستان کہ ہمارا اتنا بل آ گیا، پاکستان یہ پاکستان وہ. 1960 کا وہ پاکستان کہ جس نے جرمنی جیسے ملک کو قرضہ دیا، اور 2024 کا وہ پاکستان کہ جس نے آدھی سے زیادہ دنیا کے ملکوں کے قرضے واپس کرنے ہیں. 1998 کا وہ پاکستان کہ جو ایٹمی طاقت بنا، اور آج 2024 ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ہمارے ملک کا کیا حال ہے یہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. میرے پاکستانیوں، پاکستان از آور پرائڈ. حدیث مبارکہ ہے کہ ٹو لو یور کنٹری از پارٹ آف یور فیتھ. اپنے وطن سے محبت کرنا آپ کے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جزو ہے. لیکن ہمارے جیسے ملک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2023 کا میں ایک سروے پڑھ رہا تھا کہ 2023 میں تقریباً 7.5 لاکھ لوگوں نے امیگریشن اپلائی کی اور وہ کسی دوسرے ممالک میں شفٹ ہو گئے. 2024 میں ابھی تک یہ 8 مہینے کے اندر تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ لوگ دوسرے کنٹریز میں شفٹ ہو چکے ہیں. تو آخر پاکستان میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ لوگ اس ملک سے بھاگ رہے ہیں؟ وہ ملک جس کی آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے جانیں قربان کی، لوگوں نے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے، باپ نے، بچوں نے، بڑوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور آج ملک کا یہ حال ہے کہ سب اس ملک سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. اس ملک سے محبت صرف ہمارے سیاستدانوں کا، ہمارے لیڈرز کا، ہماری اتھارٹیز کا، ہماری آرمی کا کام نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے، اس سے محبت کرنا ہمارا کام ہے. بے شک یہ جیسا بھی ہے، ہم میں ہر شخص اپنی کیپیسٹی میں رہ کر اس ملک سے محبت کر سکتا ہے. ہمارے اندر جو ایک غلط چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ قانون کی اور آئین کی پاسداری نہیں کرتے، جو اس ملک میں کوئی بھی نہیں کرتا، خواہ وہ کسی بھی سیٹ پر ہے، خواہ وہ کتنا بھی غریب ہے یا امیر ہے. اس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوتی، جس وجہ سے یہ ملک ہمارا اس حال تک پہنچا ہے. ورنہ الحمدللہ ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے پاس دنیا کے بہترین پلیئرز ہیں. ابھی ریسنٹلی ارشد ندیم نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل حاصل کیا ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی تو ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. پاکستان میں ایک سے بڑھ کر ایک ٹیلنٹ ہے. ہمارے پاس وسائل کی بھی کمی نہیں ہے الحمدللہ. بلوچستان میں دیکھ لیں آپ، بلوچستان میں کتنی زیادہ معدنیات ہیں. اس کے علاوہ ہماری ٹورزم دیکھ لیں کہ پاکستان میں کتنی زبردست قسم کی ہر قسم کا موسم پاکستان میں آپ کو ملتا ہے. لیکن ان سارے وسائل کے باوجود ہمارا ملک روز بروز نیچے کیوں جا رہا ہے؟ اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ آپ کی کیا غلطی ہے؟ میری کیا غلطی ہے؟ ہم نے اس کو نشاندہی کرنا ہے تاکہ آنے والی 14 اگست پر ہم لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. آنے والی 14 اگست کو ہم آزادی کے طور پر منا سکیں. ایک آزاد قوم ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ آزادی کی طرف نہیں جا رہے. ہم لوگ آزاد نہیں ہیں. وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی حرکتیں آزادی والی نہیں ہیں. میرے پاکستانیوں، میرے ہاتھ میں اٹھایا ہوا یہ سبز ہلالی پرچم، اور یہ ہماری پہچان ہے. دنیا میں لوگ ہمیں صرف اس ایک جھنڈے کی وجہ سے جانتے ہیں، ادروائز میری اور آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے. اس کے اندر 2 رنگ ہیں. جو سبز رنگ ہے وہ مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے، جو اس کے اندر سفید کلر ہے وہ اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے، مائنورٹیز کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں اقلیت پسند لوگ بھی ہیں. اس کے اندر جو چاند ہے وہ ہماری ترقی کو ظاہر کرتا ہے، اور جو اس کے اندر ستارہ ہے وہ ہماری روشنی کو ظاہر کرتا ہے. تو کیا اس پرچم کو دیکھیں آپ اس پرچم کے مطابق اس ملک میں چل رہے ہیں؟ اس ملک کو بچانا میرا اور آپ کا کام ہے، ہمارے بچوں کا کام ہے. آج اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ کہاں سے پڑھیں اور دوسرے ملک میں نوکری کرنے چلے جائیں تو ہم اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں. ہم لوگ اپنی ماں کا نقصان کر رہے ہیں. یہ وطن، یہ دھرتی ہماری ماں ہے، ہم اس کا نقصان کر رہے ہیں. تو میرے پاکستانیوں، یہ 14 اگست اور یہ آزادی کا مقصد ہمیں اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور نہ یہ مقصد اور یہ آزادی ہمیں اس لیے دی گئی تھی کہ ہم اس میں قانون اور آئین کی بالادستی کو قائم نہ رکھیں. آپ کو میں اس کی چھوٹی سی اگزامپل بتاتا ہوں. ہمارے ملک میں کسی بھی سگنل پر اگر کوئی بائک والا یا گاڑی والا رکتا ہے تو وہ صرف اس ڈر سے رکتا ہے کہ اس کا چلان نہ ہو جائے، لیکن اس کے اندر اس کے ذمہ داری میں یہ قانون کا ڈر نہیں ہے. ہمیں قانون اور آئین کی بالادستی اور اس کے ڈر کو قائم رکھنا ہوگا، تب ہی جا کر ہم اس ملک کی صحیح پہچان بن سکتے ہیں.
اس دنیا میں اس ملک کا نام ہی ہم تب ہی روشن کر پائیں گے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں آپ کو آزادی کا مطلب بتاتا ہوں۔ یہ میری شرٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک شخص کی تصویر بنی ہے، اس کا نام ہے چی گویرا۔ اس شخص نے ساری زندگی اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑی، اپنے ملک کے لیے جنگ لڑی کہ اس کو آزاد ملک چاہیے۔ اس کا اقوام متحدہ میں ایک خطاب ہے جس میں اس نے صرف 2 لفظ بولے، یا آزادی یا موت۔ تو ہم لوگوں کے پاس یہ آزادی ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ آزاد نہیں ہیں، ہم لوگ اس ملک سے خوش نہیں ہیں، ہم لوگ اس ملک سے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ سوچنا آپ کا اور میرا کام ہے۔ میرے پاکستانیوں، نو الٹرنیٹو فار فریڈم، آزادی کا کوئی متبادل، کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں جس میں کوئی بھی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں، ہو آپ کسی بھی اقلیت سے ہو، آپ اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں۔ آپ کے پاس پاکستان کا آئی ڈی کارڈ ہے، آپ کے پاس یہ پرچم ہے جس کو آپ اپنی پہچان کے طور پر دنیا میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا گرین پاسپورٹ پوری دنیا میں آپ کی پہچان ہے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ آپ لوگ کشمیر کو دیکھ لیں کہ کشمیر میں جب سے پاکستان آزاد ہوا تب سے لے کر آج تک ایک نعرہ لگتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ ایسا کیوں ہے کہ کشمیر پاکستان کیوں بنے گا؟ کیا وہ وہاں پر زندہ نہیں ہیں لوگ؟ تو ایسا کیوں ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے، ان لوگوں کو وہ حقوق حاصل نہیں ہے جو ہم ایک آزاد قوم کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو آزادی اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں اور ایک آزاد قوم ہے۔ تو اس آزادی کو سمجھیں اور اس ملک میں رہنے کا مقصد سمجھیں۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، پاکستان، پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہم لوگ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہو، کیا اس میں قانون اور آئین کی بالادستی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس میں چیزوں کو ایک پراپر وے کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے؟ یہ سوچنا میرا اور آپ کا کام ہے، یہ ہم لوگوں کا کام ہے کہ کیا ہم اس ملک میں کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو آج یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو مجھے امید ہے کہ آنے والا 14 اگست آپ اپنی آزادی اچھے طریقے سے منا سکتے ہیں۔ ہماری آزادی کا مقصد باجے لے کر لوگوں کی سڑکوں کے اوپر یا لوگوں کے گھروں میں تنگ کرنا نہیں ہے۔ ہماری آزادی کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنا ہے جس میں وہ لوگ اپنی مذہبی آزادی حاصل کر سکیں، اس ملک کو ایک جنت کا ٹکڑا بنا سکیں۔ لیکن ہم لوگ اس ملک کو بنا کیا رہے ہیں؟ حکمرانوں کو تو آپ چھوڑ دیں، سیاستدانوں کو تو آپ چھوڑ دیں، لیکن آپ اور میں کیا کر رہے ہیں یہ سوچنا ہم لوگوں کا کام ہے۔ تو پراؤڈ ٹو بی پاکستانی، اور الحمدللہ کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، آزادی مبارک۔